السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 14 رمضان المبارک۔ نمبر 1، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ نبوت مل جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کر دی، چونکہ عرب میں صدیوں سے کفر و شرک کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور ہر شخص اس میں مبتلا تھا، اس لیے کھلم کھلا پیغام حق پہنچانا مشکل کام تھا۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی ہمدرد اور غم گسار زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، تجارت کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہی آمنا وصدقنا بول اٹھے اور ایمان لے آئے۔ لڑکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان کی دعوت سے مالا مال ہوئے۔ خادموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے خادم حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ چاروں حضرات پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے۔ ان حضرات کا ایمان لانا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی سے بخوبی واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی روشن دلیل ہے۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کھجور کے گچھے کا چلنا۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مجھے کیسے یقین آئے کہ آپ نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس کھجور کے خوشہ یعنی گچھے کو بلا لوں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گچھے کو بلایا، وہ درخت سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس چلا گیا۔ دیہاتی فوراً اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ قرض کی ادائیگی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ دعا قرض کی ادائیگی کے لیے سکھائی۔ دعا اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے اپنا رزق عطا فرما کر حرام سے میری حفاظت فرما اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سواک سے بے نیاز کر دے۔ نمبر 5، ایک اہم ملکی فضیلت، خزانچی کا بخوبی صدقہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے، جبکہ اسے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہو اور وہ خوش دلی سے پورا صدقہ اس شخص کو دے دے جس کو دینے کا حکم ملا ہے۔ فائدہ، صدقہ کرنے والوں سے مراد ایک خزانچی دوسرا مالک ہے جس نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر خزانچی امانت داری کے ساتھ مالک کے حکم کے مطابق خوش دلی سے صدقہ کرے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار فرمایا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے کہ جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی ہے وہ سونا چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مال و اولاد دنیا کے لیے زینت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ لہٰذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دوزخ کے کپڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق پر مبعوث فرمایا، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو آسمان اور زمین کے
درمیان لٹکایا جائے اور زمین پر رہنے والے سب جانور اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دعائے جبریل علیہ السلام سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا۔ دعا: بسم اللہ یبدکا ومن کل داع یشفکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو برائی کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچاتی ہے، اور جب آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ملک شاہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔